بزم گفتگو کے سامعین کو ہمارا آداب۔ میں عمران علی، اس محفل میں آپ سب کا خیر مقدم۔ اس بزم کا آغاز سامعین کے شکریہ کے ساتھ، جنہوں نے اتنی محبتوں کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کی۔ بڑی بھی امید فاضلی کی غزل کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ سناؤ میاں۔ دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کے بھی آتا ہے۔ بہت خوب، عمدہ شعر ہے، مانو کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ میاں جانتے ہو، ہر لفظ اپنا ایک مکمل وجود رکھتا ہے اور اس کی ادائیگی کی بھی اپنی حیثیت ہے۔ کچھ الفاظ غلامانہ سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ کچھ الفاظ کی حکومت ہوتی ہے۔ چند کی ادائیگی سے تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور کئی الفاظ ہمیں ذہنی خلجان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میاں، کچھ الفاظ تو یوں حملہ آور ہوتے ہیں کہ سارے وجود کو لہو لہان کر دیتے ہیں، اور وہ لفظ جو اشارے کنایوں کا کام کرتا ہے وہ دلوں کو چھلنی کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ارے بڑی بھی، ہمارے معاشرے میں بولنے سے پہلے سوچتا ہی کون ہے، خاص کر کے جب انسان غصے کی حالت میں ہو۔ ہاں میاں، یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ ہمیں غصے کی حالت میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان پر قابو رکھے، اس کے وار سے دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دے، اور ہمارا دین بھی تو یہی سکھاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو غصے کو حرام کہا گیا ہے۔ جانتے ہو، لفظوں کی ادائیگی میں لہجے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ ارشاد ہو۔ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ موضوع کی مناسبت سے شعر تو بہت ہی عمدہ ہے۔ واقعی لفظوں کے استعمال میں ہمیں بے حد محتاط ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہم لاشعوری طور پہ وہ بات کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں میاں، ہمیں بے حد ضرورت ہے اپنے آپ پہ توجہ دینے کی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہم سبھی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لفظوں کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ ہاں، ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا یہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی کر کے بکھیر دیں گے۔ لفظ ہماری ادائیگی کے غلام ہیں، پابند ہیں، اور یہ ہمارے لہجے پر منحصر کرتا ہے کہ ہم اسے بطور شمشیر استعمال کریں یا سبک خرام ہوا کے مانند۔ ہاں، بجا فرمایا آپ نے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور بولتے وقت ہمیں اس کا احساس قطعی نہیں ہوتا۔ ہاں میاں، درست کہا۔ جانتے ہو، ادا کیے گئے الفاظ ہماری شخصیت کے ترجمان ہیں۔ زبان الفاظ ادا کرتی ہے، لہجہ اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اچھے اخلاق اور نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں۔ لفظوں کے انتخاب میں ہمیں اس بات کا خیال رہے کہ وہ مثبت معنی کے حامل ہوں، تاکہ سننے والوں کے ذہن پر خوشگوار اور دیر پا اثرات مرتب ہوں۔ منفی الفاظ کا زیادہ استعمال ہماری سوچ کو پراگندہ کرتا ہے اور ہمارے وجود کو مسخ کرنے کا سبب بھی بنتا ہے، اور پھر میاں ہم غیر ارادی طور پر معاشرے کی تباہی میں آہستہ آہستہ اپنا کردار ادا کرنے لگتے ہیں، تمام منفی سوچوں کے ساتھ۔ ہاں، یہ بات تو بالکل درست ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو بہت ساری حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ دیکھو میاں، ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، اگر ان کی تہ میں جائیں تو اکثر و بیشتر اس کے پیچھے دوسروں کے غیر ارادی یا قصداً بولے گئے منفی سوچ لیے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، جو نتیجتاً لوگوں کو ذہنی خلفشار میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں ایک بحران سا آ جاتا ہے۔ ارے بڑی بھی، کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ پہ ایک کہانی پڑھی تھی۔ ہاں میاں، بر وقت یاد دلایا۔
ہم اپنے سامعین کو سناتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں؟ باپ نے کہا، بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کے اوقات سخت ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اسے بہت کم وقت ملتا ہے۔ پہلا آدمی بولا، واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اب خود کو خواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مصروفیت کی وجہ ملنے کا وقت نہیں ملتا، یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے خلش سی پیدا ہو گئی۔ بیٹا جب بھی ملنے آتا وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے۔ یاد رکھیے، زبان سے نکلے الفاظ دوسروں پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہماری زبان سے نکلے چند الفاظ لوگوں کے دلوں میں نفرت یا محبت کے بیج بھی بو سکتے ہیں۔ بڑی بھی بزم گفتگو کی اس محفل کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اس کا اختتام ہم منیش شکلا کے اس شعر سے کرنا چاہتے ہیں۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔